آج کل سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، کسی ایک بندے کی وجہ سے اس کی ماں بہن بیوی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر رجب بٹ کے معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، اختلاف ہر دور میں رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ کنٹینٹ کے نام پر ویوز کے لیے لوگوں کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف غلط نہیں، خطرناک ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس معاملے میں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ غزل مجھے جواد ساری رات گھوڑی بناتا ہے، آپ اس کو سمجھا۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مذاق نہ اڑاؤ، نہ عیب لگاؤ، نہ غیبت کرو۔ دیکھیں، غیبت صرف پیٹ پیچھے برائی نہیں ہے، کسی کی عزت کو مجروح کرنا بھی اسی میں آتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے۔ اسلام میں عزت پر حملہ سیدھا سادہ گناہ ہے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں، یہاں پر یہ ویڈیو دیکھیں کس طرح اس فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ یہ اندازہ لگائیں۔ کیوں تم نے میری زندگی خراب کی راجا بت؟ دیکھیں، کوئی ایک انسان نا یہ سارے کام کر رہا ہے، اے آئی جنریٹ سے یہ پکچرز ویڈیوز لگا کر لے کر یہ ویوز لے رہا ہے، کنٹینٹ بنا رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بات اگر اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھی جائے، یہ سراسر غلط ہے، یہ بالکل مکمل طور پر زیادتی ہے۔ آپ کی دشمنی ہے اور اس کی فین فالوئنگ آپ کو اچھی نہیں لگتی، یا کوئی اور معاملہ ہے اس کی ذات کے ساتھ، آپ عزت کے دائرے میں رہ کر اور اسی طرح ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن اس طرح یہ کام کر کے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، یا آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہیں، تو پھر آپ غلط کر رہی ہیں۔ آپ عزت نہیں بلکہ آپ اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ اس معاملے میں خوش ہو رہے ہیں، اگر آج رجب بٹ ہے تو کل آپ بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر رجب بٹ غلط بھی ہو، لیکن تو کیا اس کی ماں بھی غلط ہے؟ کیا اس کی بہن بھی غلط ہے؟ کیا اس کی بیوی بھی قصوروار ہے کہ وہ رجب بٹ کی بیوی ہے، یا وہ اس کی ماں ہے، یا کوئی اس کی بہن ہے، یہ ان کی غلطی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کسی ایک کی غلطی کی سزا اس کی فیملی کو دینا یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، آج کل لوگ کہتی ہیں جی کنٹینٹ ہے، اے آئی جنریٹ کنٹینٹ ہے، ویوز آتے ہیں جی، لیکن یاد رکھیں ہر ویوز حلال نہیں ہوتا، اور ہر شہرت کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر ویوز کے لیے آپ کسی کی عزت کو بیچ رہی ہیں تو یہ کامیابی نہیں، نقصان ہے۔ اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں، ویوز لینا چاہتے ہیں، کنٹینٹ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایجاد کردہ کنٹینٹ بنائیں، اپنی جو ہے نا کیٹاگری کو سامنے لائیں، آپ کے اندر جو کیڑا ہے نا اس کو اچھالیں۔ اس طرح کی کسی کی عزت کو اچھال کر یہ کام کرنا، یہ کنٹینٹ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں، ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، خیال کریں اس بات کو۔ ٹھیک ہے، میں نے دیکھا یہ چیزیں ٹک ٹاک پر، فیس بک پر دیکھی، تو میرا جی چاہا، میں نے کہ یار اس حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے۔ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی یہ بات سمجھ جاتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا انشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ذرا سوچیں، اگر یہی سب کچھ آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہو، کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ نہیں۔ جو درد آپ اپنے لیے نہیں برداشت کر سکتے تو دوسروں کو کیوں دیتی ہیں آپ؟ یاد رکھیں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے عزت دو، پردہ رکھو، اصلاح کرو، کسی کا تماشا نہ بناؤ۔ آج فیصلہ کریں، ہم ویوز کے پیچھے نہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ مجھے امید ہے آپ کی میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
اور آگے ویڈیو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ جو کوئی بھی بھائی مسلمان کسی کے لیے بھی نفرت رکھتا ہے یا کسی کی کے لیے کوئی یعنی اختلاف رائے رکھتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے معاملات میں نہ پڑے کہ بھائی کسی کی فوٹو اٹھاؤ اے آئی جنریٹ سے اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرتے رہیں، اسی طرح کے اسلام کے خلاف۔ اسلام میں نے آپ کو بتایا کہ عزت دیتا ہے، کسی کی عزت کا تماشا نہیں بناتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایک یہودی سردار کی بیٹی قید ہو کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر بچھا کر اس کا استقبال کیا ہے کہ وہ سردار کی بیٹی تھی۔ تو اسی کو ہم نے لینا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو ہم نے نہیں پھیلانا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کامل مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو ویلوگر اس بات پر یہ کام کر رہے ہیں، کسی کی عزت کو خراب کر رہے ہیں یا کسی کی کنٹینٹ کے نام پر کسی کی عزت کو بیچ رہی ہیں، وہ سراسر غلط کر رہے ہیں اور وہ اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ مسلمان کامل نہیں ہو سکتے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ نہ رہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھے، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ رجب بڑھ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو شیعہ ہے۔ دیکھیں اسلام نہ کسی بھی انسان کی عزت کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سردار کی بیٹی، یہودی سردار کی بیٹی قید ہو کر آتی ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں مسلمان ہو جاتی ہے، تو پہلے تو مسلمان نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی چادر بچھائی اور استقبال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس چیز کو نہ لیں، آپ اختلاف رائے رکھیں لیکن ان چیزوں کو آگے نہ پھیلائیں۔ کسی کی عزت کو اور کسی کی شہرت کو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنا ہی علاج کروائیں یا کسی اور طریقے سے اس کا مقابلہ کریں، اور عزت کے دائرے میں رہ کر، ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر آپ یہ کام بھی کر سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی کی عزت کو پامال کرنا، بیہودہ حرکتوں کے ساتھ اس کی ماں کی، اس کی بہن کی، اس کی بیوی کی ویڈیو بنا لینا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیں، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔